بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ عمران خان کے منہ پر کپڑا ڈال کر گرفتار کیا گیا، سیکیورٹی اہلکار گیٹ پھلانگ کر داخل ہوئے۔ گیان واپی مسجد میں سروے جاری رہے گا، سپریم کورٹ۔ میں بے قصور ہوں، سابق امریکی صدر ٹرمپ نے رحم کی اپیل کر دی۔ مقبوضہ وادی کے انضمام کو 4 سال مکمل۔ بھارت علاقائی سلامتی کے لیے مستقل خطرہ ہے، ISPR۔ روسی بحریہ کے ٹھکانے پر یوکرین کا بھرپور حملہ۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ عمران خان کو اسلام آباد کی مقامی عدالت کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں 3 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، جس کے بعد انہیں لاہور میں زمان پارک میں ان کی رہائش گاہ سے پنجاب پولیس نے گرفتار کر لیا۔ گزشتہ سال اکتوبر میں الیکشن کمیشن کی جانب سے عمران خان کو نااہل قرار دیا گیا تھا، جس کی مدت موجودہ اسمبلی تک تھی۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے اسلام آباد کی مقامی عدالت میں عمران خان کے خلاف فوجداری کا مقدمہ دائر کیا گیا تھا، جس میں سماعت گزشتہ کئی مہینے سے جاری تھی۔ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی ابتدا اس وقت ہوئی جب مسلم لیگ نون نے کیس میں دعویٰ کیا کہ عمران خان نے سرکاری توشہ خانہ سے تحائف خریدے ہیں، مگر الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کروائے گئے اثاثہ جات کے گوشواروں میں انہیں ظاہر نہیں کیا گیا۔ اس طرح وہ بددیانت ہیں، لہٰذا انہیں نااہل قرار دیا جائے۔ عمران خان پر قانونی طور پر لازم تھا کہ وہ ہر مالی سال کے آخر میں اپنی اہلیہ اور زیر کفالت افراد کے تمام تر اثاثے چھپائے بغیر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرواتے۔ نون لیگ کی طرف سے یہ الزام بھی لگایا گیا تھا کہ عمران خان نے جانتے بوجھتے توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف کو چھپایا، اور یہ کہ انہوں نے قبول کیا کہ انہوں نے یہ تحائف فروخت کیے، لیکن الیکشن کمیشن کے دستاویزات میں ان کی فروخت چھپائی گئی۔ عمران خان کو اپنی حکومت کے دوران کل 58 تحائف ملے، جن میں مکہ ایڈیشن گھڑی سمیت مختلف اشیاء شامل تھیں۔ یہ تحائف عمران خان نے توشہ خانہ سے 20 اور بعد میں 50% رقم ادا کر کے حاصل کیے۔ ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کی لاگت 30,000 روپے سے بھی کم تھی، لہٰذا قانون کے مطابق وہ یہ تحائف مفت حاصل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، جبکہ 30,000 سے زائد مالیت کے تحائف کی قیمت کا 20% ادا کر کے حاصل کیے گئے اور بعد میں 50%۔ جج ہمایوں دلاور نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ ملزم یعنی عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کے تحائف حاصل کرنے کے باوجود اثاثوں کی جعلی تفصیلات دینے کا الزام ثابت ہو چکا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ عمران خان نے سرکاری خزانے سے فوائد حاصل کیے، مگر اسے جان بوجھ کر چھپایا، جس سے وہ بدعنوانی کے مرتکب پائے گئے، اور انہوں نے توشہ خانہ سے تحائف حاصل کرنے کی معلومات چھپائی جو بعد میں جھوٹی ثابت ہوئی۔ ان کی بددیانتی بغیر کسی شک کے ثابت ہوتی ہے۔ انہیں یہ الزام ثابت ہونے پر 3 سال قید اور 1 لاکھ جرمانے کی سزا دی جاتی ہے۔ جج ہمایوں دلاور نے فیصلے کے آخری پیراگراف میں لکھا کہ ملزم آج عدالت میں موجود نہیں ہے، لہٰذا گرفتاری کے لیے فیصلے کی کاپی اور وارنٹ IG اسلام آباد کو بھیجا جائے۔ سیشن جج نے فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ دوپہر 12 بجے تک ملزم کی جانب سے دلائل دینے کے لیے کوئی بھی عدالت حاضر نہیں ہوا، جس کے بعد عدالت نے 12:30 بجے فیصلہ سنا دیا۔ وہ گھڑی جس کے بارے میں یہ الزام ہے کہ اسے بیچ دیا گیا، وہ بھی الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں درج نہیں کی گئی۔ وہ گھڑی بشرا بی بی نے سعودی عرب کے پہلے دورے کے دوران تحفے کے طور پر لی تھی۔ اس کی مالیت 85 ملین بتائی گئی ہے، جسے توشہ خانہ سے 20% ادائیگی کے بعد لیا گیا۔ پاکستان کے قانون کے مطابق عمران خان کے پاس یہ حق ہے
کہ وہ اس سزا کے خلاف اعلیٰ عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس موجود قانونی راستوں کے آپشن میں سے سب سے پہلا آپشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کرنا ہے۔ ایک ممکنہ ریلیف عمران خان کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ عدالت دلائل سن کر فیصلے تک ان کی سزا معطل کر سکتی ہے۔ اس صورت میں عمران خان کو عدالت ضمانت پر رہا کرنے کا حکم بھی دے سکتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہائی کورٹ ان کی سزا برقرار رکھتی ہے تو ان کے پاس آخری آپشن سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کا ہوگا۔ دوسری طرف جج ہمایوں دلاور کی سیکیورٹی میں دوستو اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے ممکنہ رد عمل کے خدشے کے پیش نظر راولپنڈی پولیس کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ پولیس کی اضافی نفری مری روڈ پر تعینات کی ہوئی ہے۔ ضلع بھر میں دفعہ 144 نافذ ہے اور کسی سیاسی مذہبی جماعت کو گروہ بندی کی اجازت نہیں ہوگی۔ عمران خان کی گرفتاری کی خبر سامنے آنے کے بعد تحریک انصاف کے کارکنان احتجاج کی غرض سے عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر جمع ہوئے تھے۔ ان مظاہرین نے اس دوران نعرے بازی کی جس کے بعد پولیس نے مظاہرین کو حراست میں لینا شروع کر دیا۔ عمران خان کی جانب سے دوستو توشہ خانہ کیس میں گرفتاری کے بعد ایک ویڈیو پیغام بھی جاری ہوا ہے جس میں انہوں نے عوام سے اپنی گرفتاری کے بعد احتجاج کرنے کی اپیل کی ہے۔ پیغام میں کہا گیا تھا کہ جب تک یہ پیغام آپ تک پہنچے گا اس وقت تک یہ مجھے گرفتار کر کے جیل بھیج چکے ہوں گے۔ عمران خان نے پیغام میں کہا کہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے گھروں میں چھپ کر یا چپ کر نہیں بیٹھنا۔ میں اپنی جدوجہد آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ پرامن احتجاج آپ کو کرتے رہنا ہے جب تک آپ کو حق نہیں ملتا، اور وہ حق ہے ووٹ کے ذریعے اپنی مرضی کی حکومت منتخب کرنا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو غلامی کی زندگی گزاریں گے۔ جب عمران خان کو دوستو گرفتار کیا گیا تو ان کے گھر کے اندر ان کی لیگل ٹیم اور ان کے سیکیورٹی کے لوگ موجود تھے۔ سب سے پہلے سادہ لباس میں بڑی تعداد میں سیکیورٹی اہلکار گھر میں داخل ہوئے۔ کیونکہ وہ سادہ کپڑوں میں تھے تو اس لیے عمران خان کی سیکیورٹی ٹیم نے اسلحہ نکال لیا، تو انہوں نے بھی اپنا اسلحہ نکال لیا مگر کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں ہوئی۔ سیکیورٹی اہلکار مرکزی گیٹ سے اندر جانے کے بعد وہ گھر کے اندر کا گیٹ پھلانگ کر نکل گئے اور عمران خان کے منہ پر کپڑا ڈال کر گرفتار کر کے لے گئے اور ان کے ساتھ ان کے 3 سٹاف کے افراد کو بھی لے گئے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی کی عرضی کو خارج کر دیا جس میں آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کی طرف سے گیان واپی مسجد میں جاری سروے پر روک لگانے کی مانگ کی گئی تھی۔ انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی جو گیان واپی مسجد کا انتظام کرتی ہے اس نے الہ آباد ہائی کورٹ کے حکم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے حکم کو ہی سماعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ گیان واپی میں سروے کا کام کرنے والے اے ایس آئی نے عدالت سے سروے کے لیے وقت بڑھانے کو کہا ہے۔ عدالت نے اے ایس آئی سے 4 اگست تک سروے کی رپورٹ طلب کی تھی، لیکن اے ایس آئی سروے مکمل کرنے کے لیے وقت بڑھانے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نمازیوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے گیان واپی مسجد احاطے میں سروے کا کام فی الحال رکا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ پہلے ہی 2 مقدمات کی سماعت کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا جس میں اے ایس آئی نے یقین دلایا تھا کہ عمارت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ عدالت نے یہ حکم اے ایس آئی کے اعتماد کے بعد دیا۔ امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ نے خود پر عائد ہونے والے الزامات کو یکسر مسترد کرتے ہوئے خود کو بے قصور قرار دے دیا ہے۔ ٹرمپ واشنگٹن ڈی سی کی عدالت میں پیش ہوئے۔ جج نے 6 جنوری کے کیپٹل ہل پر پیش آئے واقعات سے متعلق 4 الزامات پڑھ کر سنائے اور اگلی سماعت 28 اگست کو مقرر کر دی۔ سابق صدر ٹرمپ کے خلاف کیس صدارتی مباحثے کے 5 روز بعد سنایا جائے گا۔ سابق صدر پر الزام ہے کہ انہوں نے 2020 کے الیکشن نتائج آنے کے بعد
غیر قانونی طور پر عہدے پر برقرار رہنے کی کوشش کی تھی۔ کیس میں فرد جرم عائد کر دی گئی تھی۔ ٹرمپ پر تیسری بار فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ پر امریکہ کو دھوکہ دینے کی سازش کا بھی الزام ہے، جبکہ ان پر حقوق پامال کرنے کی سازش کا بھی الزام عائد کیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ اگر ٹرمپ پر الزامات ثابت ہوئے تو انہیں 55 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے، جبکہ خود ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہیں 561 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ مقبوضہ وادی میں بھارت کے غاصبانہ انضمام کو 4 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ بھارت کی جانب سے مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے 4 سال مکمل ہونے پر دنیا بھر میں یوم استحصال منایا جا رہا ہے۔ یوم استحصال کے موقع پر شٹر ڈاؤن ہڑتال اور احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ مودی سرکار نے 5 اگست 2019 کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بھارتی آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت سے متعلق آئین کے آرٹیکل 370 اور 35 کو منسوخ کر دیا تھا۔ بھارت کے غاصبانہ اقدام کے بعد مقبوضہ وادی میں تحریک آزادی میں مزید شدت آ گئی۔ تحریک کو کچلنے کے لیے مودی سرکار نے 1.5 سال تک مقبوضہ وادی میں انٹرنیٹ اور ٹیلی فون ریسیورز کو معطل کیے رکھا۔ بھارتی عوام نے کہا ہے کہ مودی سرکار نے کشمیریوں کو دھوکہ دیا ہے۔ تاریخ مودی کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ 5 اگست 2019 سے اب تک 1100 سے زائد املاک نظر آتش اور 21,000 سے زائد کشمیری جیل میں قید کر دیے گئے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سروسز چیف اور پاکستان کی مسلح افواج نے یوم استحصال کشمیر کے موقع پر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی اقدامات علاقائی سلامتی کے لیے مستقل خطرہ بن چکے ہیں۔ مسلح افواج اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد میں مقبوضہ وادی کے بہادر عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی ہے۔ بھارت کی جانب سے مقبوضہ وادی میں غیر انسانی فوجی لاک ڈاؤن کا تسلسل مقبوضہ علاقے میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے بھارتی حرب عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ بھارت مقبوضہ وادی میں مستقل طور پر انسانی حقوق کی سنگین ور منظم خلاف ورزیوں کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اس طرح کے اقدامات اور بھارتی حکومت کا جنگی جنون مقبوضہ وادی میں انسانی بحران کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ بھارتی اقدامات علاقائی سلامتی کے لیے ایک مستقل خطرہ بن چکے ہیں۔ پاک فوج نے پاکستان کی مسلح افواج شہداء کو ان کی عظیم قربانیوں پر بھی زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ روس نے اعلان کیا ہے کہ روس نے بحر اسود میں روسی بحریہ کے ٹھکانے پر یوکرین کا حملہ ناکام بنا دیا ہے۔ یوکرینی فوج نے 2 ریموٹ کنٹرول کشتیوں سے روس کی بحریہ کے ایک ٹھکانے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، تاہم روسی جنگی بحری جہاز نے اس حملے کو ناکام بنا دیا۔ روسی بحریہ کے ٹھکانے پر یوکرینی فوج کے اس ناکام حملے میں کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا۔ بحر اسود میں روسی بحریہ کے ٹھکانوں پر یوکرینی فوج جنگ کے آغاز سے ہی حملہ کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے، تاہم حالیہ ہفتوں کے دوران اس نے اپنے یہ حملے تیز کر دیے ہیں۔ BMW کے برقی ونگ سوٹ کی کامیاب آزمائش پیٹر سالزمان نے کی ہے، جو 300 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے پرواز کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ اب BMW کمپنی نے ایک برقی ونگ سوٹ تیار کیا ہے جسے پہن کر 300 کلومیٹر فی گھنٹے کی زبردست رفتار سے پرواز کی جا سکتی ہے۔ اس طرح کسی مدد کے بغیر انسان کی اڑنے والی سینکڑوں ہزاروں سال پرانی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ اس کی آزمائش گزشتہ 3 برس آسٹریلیا کی پہاڑیوں میں کی جا رہی تھی۔ پیٹر اس لباس کو پہن کر ہوائی جہاز سے 10,000 فٹ کی بلندی سے کودے اور پروں کی طرح تیار کردہ پوشاک کو پہنا کر ہوا میں تیرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے برقی نظام کو چلایا اور اپنی رفتار بڑھا کر 300 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار تک پہنچے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سوٹ سمیت یہ پورا نظام بہت ہلکا پھلکا ہے اور اسے لے کر پہاڑ پر بھی چڑھا جا سکتا ہے۔
دہی اور لسی دیہاتوں کی سب سے زیادہ پاپولر غذا ہے اور اس کا درست استعمال نہ صرف کھانے یا پینے میں فرحت بخشتا ہے بلکہ اس میں جسمانی صحت کے بھی بے پناہ راز چھپے ہوئے ہیں۔ لسی پینے کے عادی افراد کو معدے کی بیماریاں لاحق نہیں ہوتی اور شوگر کے مرض میں بھی یہ فائدہ دیتی ہیں۔ ایران میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق لسی شوگر جیسے موذی مرض میں بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ جرمن ماہرین کا کہنا ہے ایران میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق لسی شوگر جیسے موذی مرض میں بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ جرمن ماہرین کالی مرچ اور نمک ملا کر پینے کو پیٹ کی مؤثر بیماریوں کا علاج بتاتے ہیں، جو کہ آزمودہ ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق میٹھی اور برف والی لسی میں وہ فوائد نہیں جو لسی میں نمک اور کالی مرچ ملا کر پینے سے حاصل ہوتے ہیں۔ دہی اور لسی کے استعمال سے چہرے پر شادابی اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ ترک باشندوں کے سرخی مائل چہروں کا راز بھی دہی اور لسی کا زیادہ استعمال بتایا جاتا ہے۔ دہی کے فوائد اس قدر مسلمہ ہے کہ اب یورپ اور امریکہ میں بھی اس جانب لوگوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ امریکہ میں تو اب آئس کریم پارلرز کی طرز پر پارلرز کھلنے لگے ہیں۔ ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ ہر ہانڈی میں ایک چٹکی کلونجی اور تھوڑی سی دہی ڈال دی جائے تو اس کے بے پناہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔